بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 8 کلاس کی اسلامیات کا باب دوم، ایمانیات اور عبادت کا ایک چیپٹر جس کا نام ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج کا لغوی معنی قصد یا ارادہ کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقے سے بیت اللہ کی زیارت اور خاص ایام میں مناسک حج ادا کرنا ہے۔ عمرہ بھی حج کی طرح ایک عبادت ہے، لیکن حج اور عمرے میں کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مثلاً حج ذوالحجہ کی مخصوص ایام کے علاوہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن عمرہ پورے سال میں جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، طواف کرنا، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنا، سعی کرنا اور بال کٹوانا عمرے کے مناسک کہلاتے ہیں۔ عورتوں کا احرام ان کا عام لباس اور مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے حج ایک جامع عبادت ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 1 بار حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ حج ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ اسٹوڈنٹ، شریعت کی اصطلاح میں اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقے سے بیت اللہ کی زیارت اور خاص ایام میں مناسک ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں 1 بار فرض کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج اور عمرہ بے پناہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونے کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحت مند ہو، سفر کے اخراجات رکھتا ہو اور راستہ پرامن ہو۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود اس فریضے کو انجام نہیں دیتے، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کسی بیماری نے یا حقیقی ضرورت نے یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی کی مثل مرے یا نصرانی۔ یہ جامع ترمذی میں کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، حج ایک اجتماعی و عالمگیر عبادت ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسلام کے مرکز مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ حج ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادات کی روح موجود ہے، اس لیے اس کو جامع عبادت بھی کہتے ہیں۔ اس میں نماز کی طرح دعائیں کرنا، روزے داروں کی طرح بھوک و پیاس کو برداشت کرنا، خواہشات نفسانی کو روکنا، زکوٰۃ کی طرح مال خرچ کرنا اور جہاد کی طرح سفر کی مشکلات برداشت کرنا شامل ہے۔ حج تقویٰ و پرہیزگاری، عجز و نیاز، بندگی و سادگی، زہد و ایثار اور قربانی اور صبر و استقامت، قناعت و توکل کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور بندے کا اپنے مالک سے عشق کا والہانہ اظہار ہے۔ مناسک حج سے مراد وہ مخصوص افعال ہیں جن کا ادا کرنا حج کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ان میں کچھ افعال فرض ہیں، جیسے وقوف عرفہ اور طواف زیارت، اور کچھ شرط کہلاتے ہیں، جیسے احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ احرام باندھ کر تمام لوگ ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں جسے تلبیہ کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کا طریقہ پڑھیں گے۔ عازمین حج 8 ذوالحج کو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور حج کی نیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد منا کے میدان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ منا مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر حاجی وہاں سے میدان عرفات جاتے ہیں، جہاں حج کا مرکزی رکن وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں۔ وقوف عرفہ کا معنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ وہاں حج کا خطبہ سنا جاتا ہے۔ حج کے دن ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں رات کو پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ مزدلفہ کے میدان سے جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی چن لیتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے کا انتظار کیے بغیر منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں 3 جمرات میں سے آخری جمرہ، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، 7 کنکریاں مار کر قربانی کر کے حلق یا قصر کرواتے ہیں۔ حلق کا مطلب سر منڈوانا اور قصر کا مطلب بال چھوٹے کروانا ہے۔ پھر حاجی احرام اتار کر غسل وغیرہ کر کے اپنا روزمرہ کا لباس پہن سکتے ہیں۔ 12 ذو الحجہ کو مغرب تک حاجی راتیں منی میں ہی گزارتے ہیں اور ہر روز تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اسی دوران کسی بھی وقت حرم کعبہ جا کر طواف کر لیں تو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 12 ذو الحجہ کو مغرب تک منی سے روانہ نہ ہو سکے تو اسے 13 تاریخ کو بھی رمی کرنا ہوگی۔ اور اگر مغرب سے پہلے نکل آیا بھی تو درست ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو حرمین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 2 عزت والی جگہیں ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دن گزارتے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے سامنے تاریخی قبرستان بقیع غرقد، جس کو عرف عام میں جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس میں مدفون اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشاہیر اسلام کی قبور پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دور نبوی کی مشہور و معروف مساجد مسجد قباء، مسجد قبلتین میں نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ غزوہ خندق کے تاریخی مقام اور شہدائے غزوہ احد کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے تاریخی مقامات بھی ہیں جہاں حج اور عمرہ کرنے والے بغرض زیارت جاتے ہیں۔ حج عالم اسلام کے اتحاد اور مساوات کا مظہر ہے۔ حج کے موقع پر امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات، اخوت و بھائی چارے، اتفاق و اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر آپس کے تعلقات، سیاست، تجارت، دفاع، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ حج کے آداب میں ہے کہ حاجی حج کے موقع پر لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، فتنہ فساد اور بے پردگی سے اجتناب کرے۔ حج ایک اجتماعی اور عالمگیر عبادت ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسلام کے مرکز میں جمع ہوتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادات کی روح موجود ہے، اس لیے اس کو جامع عبادت بھی کہتے ہیں۔ اس میں نماز کی طرح دعائیں کرنا، روزوں کی طرح بھوک پیاس کو برداشت کرنا، خواہشات نفسانی کو روکنا، زکوٰۃ کی طرح مال خرچ کرنا اور جہاد کی طرح سفر کی مشکلات برداشت کرنا شامل ہے۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ شریعت میں حج سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں۔ حج ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ سوال ہے، حج کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر و نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونے سے کیا مراد ہے؟ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونے کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحت مند ہو، سفر کے اخراجات رکھتا ہو اور راستہ پرامن ہو۔ حج کے 2 ارکان تحریر کریں۔ مناسک حج سے مراد وہ مخصوص افعال ہیں جن کا ادا کرنا حج کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ افعال فرض ہیں، جیسے وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے؟ عورتوں کا احرام ان کا عام لباس اور مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں۔